اب ہم کرتے ہیں اس ڈیفینیٹ معرفہ کی دوسری قسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ ہے پراپر ناؤنس اسم العلم. معرف باللام ہم نے پہلے کر لیا اور وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر ناؤنس جو اسم العلم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اسم العلم جو ہے وہ پراپر نیمز مطلب کس خاص نام کسی بھی. اب وہ خاص نام کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ شخص کا نام، کسی خاص شخص کا نام، نیم آف پرسن کہہ سکتے ہیں. ایگزامپلس میں اس میں آ جاتی ہیں جیسے نوح، موسیٰ، محمد، ابراہیم. تو یہ 4 نام میں نے جیسے کہ یہ خاص نام ہے، کسی انسان کے نام، کسی بھی شخص کا نام ہو جائے تو وہ پراپر نیمز میں آئے گا، وہ معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قوم اور قبیلے کے نام، کسی بھی قوم کا نام، کسی بھی قبیلے کا نام. اب قرآن پاک میں جیسے کہ استعمال ہوئے ہیں سمود، یہ قوم ہے، سمودو یہ قوم ہے، عاد یہ بھی قوم ہے، قریش یہ قبیلہ ہے، بنی اسرائیل یہ بھی قوم ہے. تو کسی بھی قوم کا نام یا کسی قبیلے کا نام یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں. اور کسی جگہ کا نام، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ کا نام، نیم آف پلیس. تو اس میں جیسے کوئی بھی اب جگہ ہو جائے، چاہے وہ ملکوں کے نام ہو، چاہے شہروں کے نام ہو، یا کسی کوئی بھی جگہ ہو، تو وہ جو نام ہوں گے یہ بھی ڈیفینٹ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو ہم نے معرف باللام میں دیکھا تھا، معرف باللام میں نے بتایا تھا کہ جب ال لگتا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، اور ال نہیں ہوتا تو اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. اور تنوین کا میں نے بتایا تھا کہ تنوین جو ہے وہ 90-95% تنوین والے لفظ جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. 90-95% والے لفظ جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. تو لیکن اس میں نے بتایا تھا کہ تھوڑے سے لفظ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تنوین ہونے کے باوجود وہ نکرہ نہیں ہوتے، وہ معرفہ ہوتے ہیں، وہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں. تو ہر تنوین والا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، سوائے کون سے کچھ ایسے جو ہیں جو کہ 5% آپ کہہ لیں یا 10%، ایکوریٹ تو نہیں بتا سکتی، مطلب ان کی وہ بہت کم الفاظ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تنوین تو ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور وہ تنوین والے لفظ ہوتے ہیں اسم علم کے پراپر نیمز. ٹھیک ہے، پراپر نیمز جو تنوین بھی ہوگی لیکن وہ نکرہ نہیں ہوں گے، وہ معرفہ ہوں گے، اور وہ تنوین والے لفظ اسم علم میں سے ہوں گے. اب کیسے ہوں گے اسم علم میں سے، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اب ایک طرف یہاں پہ نکرہ ہے اور دوسری طرف معرفہ، تو ہم دونوں طرح سے الفاظ کو دیکھیں گے. جیسے اب ایک لفظ ہے رسول، ایک رسول. اب دیکھیں رسول جب میں نے بات کہی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کون سے رسول تو بہت سارے ہیں. اب رسول ایک نکرہ لفظ ہے، اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ نکرہ ہے. تنوین جو ہے سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور معنی سے بھی پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ کسی خاص رسول کا نام نہیں ہے، صرف ایک نارمل نام، جنرل نام ہے، کسی بھی رسول کا کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں خاص نام کر دوں نوح، اب یہ ایک نام ہے، یہ پراپر نیم ہے، یہ ایک نبی، ایک رسول، ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے، نوح، یہاں پر بھی تنوین ہے. تنوین دیکھیں دونوں کے اوپر ہے، تنوین ادھر بھی ہے اور تنوین ادھر بھی ہے، لیکن اب ایک تنوین والا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور یہ ہو گیا نکرہ اور یہ ہو گیا معرفہ. کیوں یہ معرفہ کیوں ہوا نوح اس لیے معرفہ ہوا کیونکہ یہ اسم علم ہے، یہ پراپر نیم ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نوح کہیں گے تو ہمارا مائنڈ، جو ہمارا ذہن ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا، پھر کسی اور رسول کی طرف نہیں جائے گا. تو اس طرح سے یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. البتہ یہ جو اسم علم والے لفظ ہیں، یہ وہی والی بات، یہ کم ہے. میجورٹی جو آپ کو قرآن پاک میں تنوین والے لفظ ملے وہ نکرہ ہوتے ہیں. ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، نبی یون، اس پہ بھی تنوین ہے، ایک نبی یا کوئی نبی.
لیکن اگر خاص نام لے لیا جائے محمدن، اب محمدن میں بھی دال کے اوپر تنوین ہے، اس تنوین سے کیا ہم اس کو ہم نکرہ کر دیں گے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ محمدن یہ جو ہے یہ پراپر نیم ہے، یہ خاص نام ہے، یہ نکرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تنوین ہونے کے باوجود ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پراپر نیم ہے، یہ اسم علم ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے اپنے فرق جو ہے نوٹ کرنا ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل لے لیتی ہوں، ولادن۔ ولادن کا مطلب ایک لڑکا، اب اس کے اوپر تنوین ہے تو اسے ہمیں تنوین سے پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ لفظ ہے، یہ انڈیفینٹ ہے۔ اب اس کے اوپر تنوین ہمیں جو ہے یہ اندازہ ہو گیا ولادن کے اوپر جو تنوین ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور اگر میں اس کے برعکس نام لے آؤں حامدن، اب حامدن یہ ایک خاص نام ہے، پراپر نیم ہے، اس میں علم ہے، یہ ایک آدمی کا، ایک شخص کا نام ہے۔ حامدن کے اوپر بھی دیکھیں دال کے اوپر تنوین ہے، اب تنوین ہونے کے باوجود ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حامد ایک شخص کا نام ہے، یہ ایک پراپر نیم ہے، ایک خاص ایک نیم آف پرسن اس کو ہم کہیں گے، مطلب ایک نام، خاص نام ہے، تو یہ پھر اب نکرہ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ قومن، ایک قوم، اب جیسے اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں قوم کا ذکر ہوا تو آپ سوچیں گی کہ قرآن پاک میں تو بہت سی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کافی قوموں کا ذکر ہوا ہے نا، تو قومن تو اب اس میم کے اوپر تنوین ہے، تو اس تنوین سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے۔ لیکن یہی اگر تنوین کا لفظ اگر ایک خاص قوم آدن، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ آخری حرف جو دال ہے اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن کیا ہے کہ آدن کو ہم نکرہ نہیں کہیں گے، اس کو معرفہ کہیں گے کیونکہ یہ ایک خاص قوم کا نام ہے، اس قوم کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، یہ خاص قوم کا نام ہے، اور جب یہ پراپر نیم میں آ جائے، اس میں علم میں آ جائے تو تنوین ہونے کے باوجود ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم معرفہ کہیں گے۔ تو یہ جو گرین والے یہ جو کالم میں جتنے بھی لفظ ہیں یہ سب اس میں علم ہے، پراپر نیم سے اس میں علم ان کو کہتے ہیں، اور یہ سب ڈیفینٹ ہوتے ہیں، جو ابھی ہم اس ڈیفینٹ کی اس قسم میں ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا معرفہ کی، اس سے معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اس میں سے ایک پراپر نیم ہے، اور وہ پراپر نیم میں سے یہ کچھ لفظ ہیں جن کے اوپر تنوین ہونے کے باوجود ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے، معرفہ ہی کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں ان سب کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں کی تنوین میں فرق ہے، جو تو رائٹ سائڈ پر ہیں وہ سب نکرہ ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پہ گرین والے ہیں وہ سب معرفہ ہیں کیونکہ وہ اس میں علم ہے۔ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں یہاں پہ، ان کی پریکٹس جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اس پیج کی آپ اسکرین شاٹ بنا لیں، اور ایک یہ پیج ہے اور ایک یہ نیکسٹ پیج، اس میں سے آپ نے ان کی اسکرین شاٹس بنائیں، اور ان میں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا معرفہ ہے اور کون سا نکرہ ہے، اور ابھی تک کی آپ نے 2 قسمیں کی ہیں جو، تو اس میں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ معرفہ کی کون سی قسم ہے اور نکرہ کی کون سی قسم ہے۔